ڈاکٹر زرقا اچھے سے ہینڈل کر رہی ہے اس سچویشن کو گورنمنٹ رائٹ ناؤ؟ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ میرا خیال ہے جی دیکھیے ایسے مواقع پہ کوئی پی ٹی آئی کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہوتا، سب پاکستانی ہوتے ہیں اور سب پاکستان کے لیے، سب پاکستان کے جھنڈے کے تلے سب لوگ کٹھے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور ہم سب پاکستانی پہلے ہیں، باقی سب کچھ بعد میں آتا ہے۔ سو اس وقت آپ دیکھیے یہ تو گریٹر اسرائیل کا خواب تو آپ گوگل کریں تو آپ کے سامنے گریٹر اسرائیل آ جائے گا۔ سارا مڈل ایسٹ انہوں نے اس کو ری ڈیزائن کیا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ مڈل ایسٹ میں، اور انہوں نے ایک ایک کر کے لبنان، سیریا جیسے عفنان صاحب نے فرمایا، اور عراق، اور پھر اب ایران جو ان کا آخری ہدف تھا، یو اے ای اور سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے اور قسم کے مراسم ہیں، بہرحال جو بھی کچھ ہے اس پورے خطے کو، ایجپٹ اور جارڈن تو بڑے عرصے سے اب، اور اس میں بھی میرا خیال ہے کسی پاکستانی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا نمبر بہت اوپر ہے ان کے لیے۔ اور ابھی آپ دیکھیے کہ ہندوستان نے جب پاکستان پہ انپرووکڈ اٹیک کیا تھا تو انڈیا بالکل آئزولیٹڈ تھا، صرف ایک ملک ان کے ساتھ تھا، وہ تھا اسرائیل۔ اور اسرائیل کے جو میزائلز تھے، جو ان کے ڈرونز تھے، وہ یہاں پر آئے اور وہ کس طرح سے ہماری سب تنصیبات کی کوشش کی انہوں نے کہ تصویریں لیں، تو ظاہر ہے اس میں ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہمارے نیوکلیئر آرمامنٹ سے ہی تھریٹن فیل کرتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو ایک بڑا ذمہ وارانہ اور ایک بڑی میچور رسپانس ہے، جس میں پاکستان سفارتکاری بہت اچھی ہمیشہ سے کرتے آیا ہے۔ آپ دیکھیے جب پچھلی دفعہ جب ہماری پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور فلسطین پہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو تب شاہ محمود قریشی صاحب ٹرکی گئے، پھر وہاں سے یونائٹڈ نیشنز گئے، جنرل اسمبلی کی اجلاس ہوا جس میں کہ کنڈیم کیا گیا، جس کی وجہ سے پھر جنگ رکنے میں بہت مدد ملی۔ تو پاکستان کو یہ جو سینٹرل رول ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے بہت اچھی سفارتکاری کرتا رہا ہے۔ اس وقت ڈپلومیسی، ڈاکٹر زرقا خان صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا؟ دیکھیں خان صاحب تو اس وقت ایک بڑی آئزولیٹڈ سٹیٹ میں ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا خبریں مل رہی ہیں، ان کو اخبار بھی مل رہے ہیں۔ آج ویسے ملاقات ہوئی تھی ان کی بہن کی، وہ تو ان کی فیملی ہے نا جی، فیملی کی ملاقات پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاسی کیا مسائل چل رہے ہیں۔ وہ انہوں نے یہ کہا کہ عالمی حالات کا ان کو علم ہے۔ جی بالکل علم تو ہوگا، لیکن مقصد مجھے نہیں پتا، میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن ہم سب خان صاحب کے سٹیٹمنٹ جانتے ہیں۔ کہہ رہی ہوں کیونکہ جس ٹائم پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ تھا، اس ٹائم پہ بڑی تنقید کی گئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا یا کنڈیم نہیں کیا ہے۔ اب خان صاحب اگر نہیں دے رہے ہیں تو خان صاحب کے تو دیکھیں بیان ہمیشہ سے یونائٹڈ نیشنز کے فلور پہ انہوں نے جا کے بولا ہوا ہے۔ خان صاحب نے اسلامو فوبیا، خان صاحب نے مسلم امہ کے اکٹھے ہونے پہ 2 OIC کانفرنسز کرائی تھی خان صاحب نے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب ہمارے پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے، ہمیں ان سے یہی شکوہ رہتا ہے کہ کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لیتے یا مودی صاحب کے ساتھ ان کے مراسم میں۔ دیکھیے یہ وقت نہیں ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا، یہ وقت ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے ہم کھڑے ہوں، اور یہ جو آپس کی جو چپکلش ہوتی ہے نا، یہ لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات کر رہی ہیں، بہت ہی میچور ایٹیٹیوڈ ہے رائٹ ناؤ پی ٹی آئی کا، لیکن جس وقت پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ تھا اس وقت پی ٹی آئی نے اس طرح سے ریسپانسبلی بیہیو نہیں کیا تھا، مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آئے۔ ایک بڑی سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر بھی پہلے کہا کہ ہم چلے جائیں گے، اس کے بعد انکار کر دیا۔ وہاں پر ہمیں کیوں نہیں دیکھنے کو ملا پی ٹی آئی کا؟ میرا نہیں خیال جی ایسی کوئی بات ہے، پی ٹی آئی پہلے دن سے پاکستانی پارٹی ہے، کہیں اور کی نہیں ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا اور جو بہت سے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے دشمن ایک نہیں ہے، پاکستان کی پراکسی وارز کیوں ہوتی ہیں پاکستان میں، کیوں اس وقت بلوچستان میں پرابلم ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے منرل ریسورسز ہیں جس کے اوپر پوری دنیا کے ممالک اپنی تسلط چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پاکستان، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوشل میڈیا پہ اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی نے کرایا، وہ کوئی بھی کرا سکتا ہے۔ نہیں، اٹ واز ناٹ آن سوشل میڈیا، جتنے بھی نیشنل ٹیلی ویژن ہیں انہوں نے رپورٹ کیا، اس کے اوپر پروگرامز بھی ہوتے۔ خیر